ایک غریب سی عورت تھی، بھوک اور غربت کی ماری حاملہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا، غریب بیچاری کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے میں کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان چلا گیا، اپنی باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ قبر پر جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی باپ کی قبر تلاش کر لی تو اس کے سرانے بیٹھ کر قطار قطار رونے لگا اور کہنے لگا، ابو 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ ان کو غربت نے یہاں تک جکڑ لیا تھا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کی ماں اسے حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی غریب ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ اسے حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے بھوک کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سرانے یہ 4 سال کا بچہ زار و قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سالہ بچے کو روتے دیکھا، اس کے آنسو دیکھے تھے، اس طرح کی درد بھری فریادیں کرتے ہوئے بچہ کا توتلا لہجے ننھے جڑے ہوئے آدھے کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکالوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ اور صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آ جا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے باہر نکل آ، تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی عطر کی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو، جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون اطمینان راحت غربت میں ملتی ہے وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری تو صرف بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا۔ 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اللہ اکبر، مر جائیں گے۔ مر جانے کے بعد جب قبر میں آئے گا پھر دیکھنا، قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باپ اس 4 سال بیٹے کو یہی درس دیتا رہا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے۔ اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ سانس لینا تو رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے کہ پھر وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے، تمہارا قیمتی سر، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہ جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا
اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔